اب معترضین جو ہیں، اعتراض کرنے والے، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں یادگار منانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہذا یادگار منانا جائز نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بھائی ایسی بات کرنا کم علمی کی دلیل ہے، وہ قرآن و سنت کا مطالعہ کرتے تو کبھی ایسی بات نہ کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کی یاد منانا جائز بلکہ ثواب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن سے مراد وہ ایام ہیں جن ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر انعام اور اکرام کیا، یعنی جس دن کو اہل اللہ سے نسبت ہو جائے وہ ایام اللہ بن جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ کان یوم عاشورا تعدہ یہود عیدا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصوموہ انتم، بحوالہ بخاری کتاب صوم حدیث نمبر 1901۔ یعنی یوم عاشورہ کو یہود یوم عید شمار کرتے تھے۔ تو حضور عالم نور مجسم صاحب کل کائنات فخر موجودات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ تم ضرور اس دن روزہ رکھا کرو۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جسے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ یوم عاشورہ منانے کا یہ پہلو بھی بیان ہوا کہ عاشورہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور انعام کا دن تھا۔ اس روز وہ بحفاظت جودی پہاڑ پر لنگر انداز ہوئے تھے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام کی جماعت اس دن کو یوم تشکر کے طور پر منانے لگی، اور یہ دن بعد میں آنے والوں کے لیے باعث احترام بن گیا۔ حدیث شریف میں ہے کہ کانوا یصومون عاشورا قبل ان یفرض رمضان وکان یوما تستطر فیہ الکعبہ فلما فرض اللہ رمضان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاء ان یصومہ فلیصمہ، من شاء ان یصومہ فلیصمہ ومن شاء ان یترکہ فلیترکہ، بحوالہ بخاری کتاب الحج۔ یعنی اہل عرب رمضان کے روزے فرض ہونے سے قبل یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسی دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو ترک کرنا چاہے وہ ترک کر دے۔ حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يُعَظِّمُونَ الْكَعْبَةَ قَدِيمًا بِالسُّطُورِ وَيَقُومُونَ بِهَا، بحوالہ فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 455۔ یعنی اس سے ثابت ہوا کہ زمانہ جاہلیت سے ہی وہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کی تعظیم کرتے تھے، اور یہ معمول وہ قائم رکھے ہوئے تھے۔ حدیث شریف میں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبر وفیہ نفخہ وفیہ الصاعقہ فاکثروا علی من صلاة فیہ فإن صلاتکم معمودۃ علی، یعنی تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یعنی اس دن حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت ہوئی اور آپ کو لباس بشریت سے سرفراز کیا گیا۔ اسی روز ان کی روح قبض کی گئی، اور اسی روز سور پھونکا جائے گا،
بس اسی روز کثرت سے مجھ پر درود شریف بھیجا کرو، بے شک تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر پیر کو روزہ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ولادت کی یاد مناتے تھے۔ جلدوم مسلم شریف جلدوم کتاب سیام باب سیام ثلاثتی من کل شہر، بکرے ذبح کر کے آقا کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد منایا۔ بحوالہ حسن المقصد فی عمل المولد، صفحہ نمبر 64۔ معلوم ہوا کہ یادگار منانا جائز بلکہ حضور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔